سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کا موضوع تھا رمضان المبارک اور خطبہ شعبانیہ. ہم اس مقام تک پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری ہفتے میں آخری جمعے کو جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کی، اس کے مقامات بیان کیے اور اس میں ہماری ذمہ داریوں کا تعین فرمایا. اور اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے جن اہم نکات کی طرف ہمیں متوجہ کیا وہ گویا ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. رسول کریم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح شمار ہوتی ہیں، تمہاری نیندیں بھی عبادت شمار ہوتی ہیں، تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. جب ایسا ہے تو پھر صدق نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو. دعا کیا مانگو؟ ان یوفقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ توفیق دے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں بہترین انداز میں روزہ رکھ سکو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم اللہ سے دعا مانگو گے تمہیں بہت سارا پیسہ دے. یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے دعا مانگو تمہیں بہت ساری دولت، بہت سارا مکان، بہت ساری زمینیں، بہت ساری جائیدادیں، حور جیسی بیویاں اور اس طرح کی چیزیں دو. نہیں، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور جو ابدی چیزیں ہیں، جو انسان کی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ بہترین انداز میں روزہ رکھنا اور خالص ترین نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ. یہ ہماری دعاؤں کا محور اور مرکز ہونا چاہیے رسول کریم کی اس گفتگو اور آپ کے اس انتہائی بلیغ اور انسان ساز خطبے کی روشنی میں. فَإِنَّ الشَّقِي، رسول کریم کی اس حدیث پر ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّقِي یعنی بدترین انسان، شقی ترین انسان. شقی آپ نے سنا ہوگا ابن ملجم کو کہا جاتا ہے، شقی شمر ذل جوشن کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کے دل پتھر کے ہو گئے ہوں. فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. شقی ترین انسان وہ ہے جو اس مبارک ترین اور مقدس ترین مہینے میں اللہ کی مغفرتوں سے محروم رہے. اللہ کی مغفرت سے اگر کوئی محروم رہتا ہے تو اس سے زیادہ شقی، اس سے زیادہ بدقسمت، اس سے زیادہ بدبخت، بخت یعنی قسمت کے معنی میں، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ملے گا. فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. اب اس کے بعد آداب بتائے ہیں کہ اب آداب کیا ہیں. فرمایا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے سے بڑوں کا بہت زیادہ احترام کرو اس مبارک مہینے میں. عام مہینوں میں اگر تھوڑا سا کرتے تھے اس مہینے میں بہت زیادہ کرو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے سے چھوٹوں سے بہت پیار، بہت محبت اور بہت احترام سے پیش آؤ. وَارْحَمُوا، رحم دلی سے پیش آؤ. صِغَارَكُمْ، اپنے سے چھوٹوں سے. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، تمہارے عزیز اقارب، رشتہ دار، رحم کے رشتے، جن کا ناتا، جن کا رشتہ آپ کی والدہ کی طرف سے ہے، آپ کے والد کی طرف سے ہے،
ان لوگوں سے جوڑو، اگر اختلاف تھا تو اس اختلاف کو ختم کرو، ناراضگیاں تھیں تو ان ناراضگیوں کو ختم کرو۔ وصلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے جوڑو رشتہ، قریب جاؤ، توبہ کرو، ان سے توبہ کرواؤ، غلطیوں پہ معافیاں مانگو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ۔ یہی کرو گے تو تب اللہ کی رحمتیں تم پر بارش برسائیں گی، یہ کرو گے تو اللہ کی مغفرتیں تم پر برسیں گی، یہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا پورا دریا تمہاری طرف بہتا ہوا چلا آئے گا۔ فرمایا وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا ہوا ہے غیبت بھی کر رہے ہو، روزہ رکھا ہوا ہے تہمت لگا رہے ہو، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد، افطار کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں؟ نہیں، رمضان المبارک سے پہلے حرام تھیں یہ چیزیں، اب ان کی حرمت میں شدت آ گئی ہے۔ آپ ایک گناہ کرتے ہیں اپنے گھر میں، اس کا ایک مقام ہے، ایک سزا ہے، لیکن وہی گناہ آپ اگر مسجد میں کریں، اس گناہ کی سزا کئی گنا ہے، اور اگر وہی گناہ آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کریں تو بہت زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک عام ماحول میں آپ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی ایک سزا ہے، لیکن جب آپ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، تو اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اپنی زبانوں کی کس طرح؟ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ آپ کی زبان غلط بات میں نہ الجھے، آپ کی زبان غیبت نہ کرے، آپ کی زبان تہمت نہ لگائے، آپ کی زبان کسی کی کردار کشی نہ کرے، آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جو کسی کا دل دکھائے۔ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ ابصارکم، ہر وہ چیز جو تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے لیکن اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہو، ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو چھپا لو۔ اپنی نگاہوں کو وہاں پر خرچ نہ کرو جہاں پر اللہ نے روکا ہے، وہاں پر خرچ کرو جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے۔ غلط چیزیں نہ دیکھو نہ دکھاؤ، ٹی وی پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، سوشل نیٹ ورکس پر، وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اپنی نگاہوں کو چھپاؤ، چونکہ یہ نگاہ جو ہے النظر یا ان النظر سہم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر ایک دفعہ تیر کمان پہ چڑھ کے کھنچ گیا اور چھٹ گیا تو اس کے بعد اس نے انسان کو مار دینا ہوتا ہے، اور یہی نگاہ بعض اوقات انسان کی روح کو قتل کر دیتی ہے۔ یہی غلط نگاہ انسان کی عقل کو مار دیتی ہے، یہی غلط نگاہ انسان کی روح کو چھلنی کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو غضو، اپنی نگاہوں کو چھپاؤ، اما لا یحل، ان چیزوں سے جنہیں اللہ نے حلال قرار نہیں دیا، وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جن چیزوں کے سننے پر اللہ نے پابندی لگائی، یہ نہ سنو، گانے نہ سنو، غیبتیں نہ سنو، کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے نہ سنو، کوئی اگر تہمت لگاتا ہے نہ سنو، کوئی اگر کردار کشی کی کوشش کرتا ہے کسی بھی مومن کی، کسی بھی انسان کی، کسی بھی مسلمان کی، نہ سنو، روکو۔ جہاں پر خود رکو وہیں پر دوسروں کو بھی روکو، جہاں پر خود نہ دیکھو وہاں پر دوسروں کو بھی دیکھنے سے روکو، اور اگر کوئی بولتا ہو تو اس کو بھی روکو کہ تم بھی نہ بولو، اس لیے یہ حرام ہے، اور حرام کو بولنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ اما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم وتحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم،
دوسروں کے یتیموں سے شفقت سے پیش آؤ، رحم دلی سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے یتیموں پر دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے رحم دلی سے، پیار سے، محبت سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ توبوا الی اللہ، توبہ کرو، اس لیے کہ یہ مہینہ توبے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گریہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مناجاتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے دور دلوں کو اللہ کے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، ایسا توبہ جس میں برگشت نہ ہو، اس طرح سے توبہ کرو۔ توبہ کرو گے تو یہی توبہ تمہیں پاکیزہ کرے گا۔ توبے کی پاکیزگی کے بعد تمہیں پر ملیں گے، پرواز کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، پوری دنیا تمہارے قدموں پر ہوگی، اس لیے کہ تم اللہ کے قدموں میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم نے اپنا سر جھکایا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، پوری دنیا کے سر اللہ اس کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ توبوا الی اللہ وتوبوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کس طرح سے توبہ؟ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرو۔ کس طرح سے؟ فی اوقات صلاتکم، جب نماز پڑھو تو نماز میں جلدی جلدی نہ پڑھو۔ وہ جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں ان کو 2 منٹوں میں ختم نہ کرو، اطمینان سے نماز پڑھو، اور جب نماز کے دوران قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مسلمین کے لیے دعا کرو، اپنے مؤمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے مجبور انسانوں کے لیے دعا کرو، اپنے ملک کے لیے دعا کرو، اپنے دین کے ان مجاہدین کے لیے دعا کرو جو مشکلات میں ہیں اور دین کی راہ میں مجاہدت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دین کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے میدان میں اترے رہتے ہیں اور ہمیشہ دین کو درپیش مشکلات کے مقابلے میں سد بن کر، دیوار بن کر، چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نماز میں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم فانہا افضل الساعات، اس لیے کہ یہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ افضل ترین اوقات ہیں، بہترین اوقات ہیں۔ ان بہترین اوقات میں اگر تم اپنے ہاتھ یوں اٹھا کر دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو واپس نہیں بھیجے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ بلکہ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمہ الی عبادہ، اللہ جب نماز کے دوران، خصوصاً رمضان المبارک میں نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے کی طرف نہایت رحمت کے ساتھ نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ یحبہم، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اذا ناجوہ، جب وہ مناجات کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کے لب ہلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، دل ہی دل میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اپنی پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یحبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ یا نادوہ، جب ایک انسان یا رب یا رب یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، یلبیہم، اللہ بھی کہتا ہے لبیک عبدی لبیک، لبیک عبدی لبیک، اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے نا، میں لبیک کہہ رہا ہوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ لبیک کہتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ بھی اس کی اس دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ایام اور خصوصاً ان راتوں میں ہمیں اس کی بارگاہ میں سر اٹھا کر، بازو اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اور استغفار کرنے کی اور مانگنے کی توفیق بھی اور سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔